بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر ان کو کیا ان کا کیا ہوا جتلاوے گا. جو شخص نیک کام کریں گے ان کو اس کے 10 حصے ملیں گے، اور جو شخص برے کام کریں گے سو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا. سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159-60 کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کے فیصلے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے بندے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میں اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لو. فرمایا جن لوگوں نے اقرار کیا پھر اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی بنائی اور گزاری بھی صحیح، یہ لوگ دنیا میں، برزخ میں، حشر میں کامیاب ہوں گے، اور اسی کی نتیجے میں مقام رحمت بہشت میں داخل ہوں گے. رزق اللہ تعالی بفضلہ ومنہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائے. کہا یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان پر ہے، پھر ایمان کے بعد انسان اعمال صالحہ کرتا رہے، زندگی اللہ نے عطا فرمائی اعمال صالحہ میں گزار دے. اسے ہی ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی کرے گا اللہ تعالی اس کو 10 کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام نے دیکھا رحمت کا دریا جوش میں ہے، عرض کی یا اللہ اور کچھ بڑھا دیں. اللہ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جو ایک خرچ کرے گا میں اللہ تعالیٰ اسے 100 کا ثواب عطا فرماؤں گا. اللہ کے نبی نے عرض کیا یا اللہ اور بڑھا دے. اللہ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور میں اللہ کے احکامات بجا لانے میں جمے رہتے ہیں ان کے لیے فرمایا بغیر حساب کے میں اللہ انہیں اجر عطا فرماؤں گا. یہ سارا کا سارا ارشاد فرمایا اخلاص للہیت پر ہے، جس میں جتنا اخلاص آئے گا اتنا ہی اللہ کے ہاں یہ مقام پاتا چلا جائے گا. بعض نیکیوں کے بارے میں ملتا ہے کہ 10 کا ثواب ملے گا، بعض کے بارے میں آتا ہے 100 کا، 700 کا، 7 لاکھ، 7 کروڑ تک. فرمایا یہ سارے کے سارے انسان کے اپنے اخلاص پر ہے کہ اللہ کو کتنا راضی کرنے کے لیے یہ اعمال انجام دے رہا ہے. جتنی محبت ہوگی اتنا ہی اجر بڑھا دیا جائے گا، اتنا ہی قرب عطا کر دیا جائے گا. شرط ساری محبت ہے، اخلاص ہے، رضا ہے. کہتے ہیں 2 ہی تو حرف ہے، ایک محنت اور محبت. کا محنت آدمی کرتا رہے اللہ تعالی اس آدمی کو فقیری سے بادشاہ بنا دیتے ہیں. کہ اس بندے نے محنت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنے کو بادشاہ بنا لیا. آخرت کا اصل تو اللہ تعالیٰ آخرت کی عزت عطا فرما دے. دنیا میں، قبر میں، حشر میں جسے عزتیں مل گئیں وہ بڑا ہی کامیاب و کامران ہے. بعض اوقات پیسہ تو ڈھیروں ڈھیر ہوتا ہے لیکن عزتیں نہیں ہوتی. بعض اوقات فرمایا ایسے لوگ ملتے ہیں ان کے پاس پیسے تو نہیں ہوتے لیکن روب،
دبدبا، عزت ان کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کہا بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، پیسہ تو بڑے ہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن اصل اللہ سے جہاں بندہ پیسے مانگتا ہے، پیسے کے ساتھ ساتھ اللہ سے عزت بھی مانگے، یا اللہ مجھے عزت بھی عطا فرما دے۔ کہا اس زندگی میں عزت ملی، قبر میں عزت ملی، حشر میں عزت ملے، کہا یہ سارے کے سارے اللہ سے مانگنے پر ہے۔ کہا پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ سے بندہ محبت کرتا ہے؟ فرمایا اللہ سے جب بندہ ٹٹولنا چاہے کہ میری اللہ سے محبت کتنی ہے، کہا دیکھ لے میں موت کو کتنا یاد کرتا ہوں، موت مجھے کتنا اچھی لگتی ہے۔ کہا اگر موت اسے اچھی لگتی ہے تو پھر یہ خوش ہو جائے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ کیوں؟ جیسے موت آتی ہے لقائے حبیب ہو جاتا ہے، فوراً اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ موت مانگتے نہیں۔ جیسے عام محاورہ میں پریشانی آ جائے تو یوں کہہ دیا جاتا ہے کیا ہی اچھا ہوتا موت آ جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایسا ہی ایک واقعہ آیا، آپ نے ارشاد فرمایا موت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ خاموش ہو گئے۔ کہا اگر یہ دنیا کی زندگی سے پریشان ہو یہاں سے تو نکل سکتے ہو، قبر میں جب جاؤ گے وہاں سے کیسے نکلو گے؟ کہا موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، موت مانگنی نہیں چاہیے۔ ہاں موت ہے اچھی شے، جن لوگوں نے تیاری کر رکھی ہے کہا یہ تو فوراً لقائے حبیب اللہ سے ملاقات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب موت آنے لگی، سیدنا اسرائیل علیہ السلام آئے، کہا اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا جاؤ اللہ سے کہو کہ بھلا کوئی اپنے خلیل کو بھی موت دیتا ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام آئے، اللہ سے کہا ابراہیم تو ایسے کہہ رہے، کہا ابراہیم سے جا کے کہو بھلا کوئی ایسا خلیل بھی ہے جو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے بھی رک جائے؟ تو سمجھ گئے کہ موت کوئی بری شے نہیں، موت تو بہت ہی اچھی شے ہے۔ کہا یہ تو تحفہ ہے مومن مسلمان کے لیے، جنہوں نے اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ انہیں نتیجہ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہا کہ جو بندہ نیکی کرے گا اس کے لیے 10 گنا اجر بڑھا دیا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جو اعمال یہ کرتے تھے وہ سارے کے سارے اعمال دوسرے حضرات بھی تو کیا کرتے تھے، ان کا اجر ان کا مرتبہ اتنا بڑھایا کہ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ خلیفہ اول ٹھہرے۔ جواب ملا، کہا جو کڑھن ابو بکر کے دل میں تھی اتنی کڑھن کسی میں نہیں تھی۔ کہا ہر وقت ہر آن رسول اللہ کو چاہا کرتے تھے۔ کہا میرے رسول کی چاہت کیا ہے؟ کہا یہ سارا کا سارا اپنی چاہت رسول اللہ کی چاہت کے مطابق بنائی بھی صحیح اور قربان بھی کر دی۔ یہ سارے کے ساری تاریخ قرآن کریم احادیث اس پر شاہد ہے۔ فرمایا کڑھن کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے بڑے ہی مرتبے ملا کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر فرمایا، کہا جب دیکھنا ہو کہ میں اللہ سے کتنے پیار کرتا ہوں، نمبر 1 موت، نمبر 2 جہاں بیٹھا ہو دیکھیں اس کی زبان سے اللہ کی تعریف کے کلمات کتنے نکلتے ہیں کہ میرے اللہ نے یہ چیزیں بنائی۔ کہا جو بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے تو وہ واقعی اللہ سے پیار کرتا ہے۔ وجہ بتلائی، کہا جو لوگ جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ ان کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، فلانا بہت اچھا تھا، فلانا دنیا سے چلا گیا، فلانا کیوں یہ ہو گیا۔ کہا یہ اس فلاں سے اس کا بڑا ہی پیار ہے۔ کہا جب یہ بیٹھتا ہے تو پھر یہ اللہ کے تذکرے کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس بندے کو اللہ سے پیار ہے۔ اللہ تو ہر بندے سے پیار کرتا ہے، بے بہا نعمتیں اپنی اللہ نے بندے کی طرف متوجہ کر دیں، یہ پیار ہی کا تو نتیجہ ہے۔ کہا معصیت کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ چھوڑ دیتے ہیں،
تو یہ بھی اللہ کی جانب سے محبت اور مہربانی کا اظہار ہے۔ دیکھنا یہ ہے بندہ اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ فرمایا ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے تذکرے کرے کہ میرے اللہ نے یہ کام کیے، میرے اللہ کے پاس بڑی ہی قدرت کے خزانے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ نمبر 3، جس طرح اپنے محبوبوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ وقت گزارتا ہے، دیکھیے کچھ وقت خلوت میں گزارتا ہے جسے مراقبہ کہتے ہیں۔ کہا مراقبہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سر جھکا لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، مطلب یہ ہے میرے اللہ نے میری طرف کتنی نعمتیں متوجہ کی۔ کہا یہ حقیقت یہ ہے اس وقت میں بیٹھا یہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ کہا اللہ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ نمبر 4 فرمایا یہ ان لوگوں سے کتنا پیار کرتا ہے جو اللہ کے تذکرے، قرآن کریم اور اسی طرح جتنے اچھے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا ان لوگوں سے کتنا پیار ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری اللہ سے کتنی محبت ہے۔ یہ گھر میں باہر میں جتنے لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے ہم پیار کرتے ہیں۔ کہا نہیں تو ان سب پر اللہ کی محبت غالب رہنی چاہیے۔ ایک موقع آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی خدمت میں آئے، عرض کی اللہ کے نبی آپ مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں پر میری جان سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عمر سن لو۔ کہا جب تک مجھے اپنے مال، بیوی، بچے، جتنی چیزیں ہیں اور اسی طرح اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ کر لو اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے نبی اب آپ مجھ سے ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا یہ ہے کامل ایمان کی نشانی۔ بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں انسان جتنا کچھ کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دیگر اچھے کام کرتا ہے، یہ ساری کی ساری اللہ سے محبت کی نشانیاں ہیں۔ کہا یہ اچھے اعمال کرنا، بروں سے رکنا، یہ بھی اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ من جاء بالحسنہ، ارشاد فرمایا جو ایک نیکی کر کے آیا میں اللہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہوں، 10 گناہ معاف کرتا ہوں، جنت میں 10 درجے بلند کرتا ہوں۔ اور جس نے ایک برائی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ فرماتے ہیں اس کی سزا اسی کی مثل ہوگی، اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی شان رحیمی ہے۔ بہرحال تقاضا یہ ہے رحمت کا کہ ہر وقت انسان اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین سیکھ کر، صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔